میری ایک سوال تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، قرآن مجید میں جہاں لکھا ہوا ہے متشابہات اور محکمات، یہ دو آیات جو ہیں، یہ جو دو چیزیں ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک متشابہات میں سے آپ کوئی اگزامپل کے طور پہ ہمیں کوئی کوٹ کر دیں جس کو لوگ بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک محکمات میں سے کوئی کوٹ کر دیں تاکہ اس کے ساتھ ملا کے ہم اور چیزوں کو بھی آگے چلا سکیں۔ قرآن مجید میں دو طرح کے مضامین ہیں۔ ایک وہ مضامین ہیں جن میں ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل فہم حقائق بیان کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ تمہارا ایک خالق ہے، مثال کے طور پر یہ کہ تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو ایک دن تمہیں میرے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، پھر اپنی شریعت بیان کی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے تطہیر بدن کے احکام ہے، خور و نوش کی تطہیر کے احکام ہے، یہ سب محکمات ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ مثالیں، تو یہ باتیں جہاں جہاں بیان ہوئی ہیں وہ سب محکمات ہیں۔ دوسری چیز جو قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عالم ہمارے حواس کی گرفت میں آ رہا ہے، اس سے ماوراء دنیا کے بارے میں بھی ضروری چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں۔ مثلا یہ کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو میری راہ میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اور اسی میں مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس عالم سے ہم واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو قبر میں جب مردے کو چھوڑ کے آتے ہیں تو اگر 10-20 دن کے بعد قبر کھولیں تو ہڈیاں ہی ملتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہم یرزقون۔ اس عالم کو نہ ہم حواس سے دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے ادراک میں آتا ہے، نہ ہم عقل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہے کہ جس میں ریزہ ریزہ ہو کر بھی زندہ ہے، اور ریزہ ریزہ ہو کر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں حاصل ہو رہی ہیں، رزق مل رہا ہے۔ یہ عالم جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ جنت کا معاملہ ہو، وہ موت کے بعد کے معاملات ہوں، وہ دوزخ کا معاملہ ہو، وہ حشر کے میدان میں لوگ کس طرح جمع ہوں گے اس کی تفصیلات ہوں، اسی طرح ماضی کے بارے میں بھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے تم سب کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی موجودہ صورت میں جس میں ہمارا ایک مٹی کا قالب بنتا ہے اور پھر ہمیں شخصیت دی جاتی ہے، اس سے پہلے میں نے تمہاری اصل شخصیتیں سب جمع کر لی تھیں اور ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ اب یہ واقعہ ہے، قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ واقعہ ہماری گرفت میں نہیں آتا، نہ وہ ہمارے حافظے میں ہے، نہ ہم اس کو دہرا سکتے ہیں، اور نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا عمل تو اس دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اس سے پہلے کس سے خطاب کیا گیا تھا، وہ کیا شخصیت ہے، وہ خطاب کیسے ہوا تھا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے تھے، کیا آواز سنی گئی تھی، یا وہ سننے سنانے کا معاملہ ہمارے زمان و مکان سے ماوراء کسی اور دنیا میں ہوا ہے۔ تو یہ متشابہات کی مثالیں۔ ان کو متشابہات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ عالم ہماری گرفت میں نہیں آتا، وہ دنیا ہمارے نہ حواس کی گرفت میں آتی ہے نہ ہماری عقل کی گرفت میں آتی ہے، تو پھر اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیزوں کو تشبیہ دے کر بیان کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اس میں پھر دیکھیے جہاں سے آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے، سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہے، تو کیا فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ میری اس کتاب میں محکمات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سارا دین محکمات ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس عقل سے یا ہمارے ادراک سے ماوراء عالم کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں، وہ متشابہات ہیں، یعنی ان میں تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میں نے 12 اس کی مثال دی ہے
کہ اس وقت بجلی ایجاد ہو گئی ہے، کمکمے روشن ہو جاتے ہیں، دسیوں الفاظ ہیں جن سے ہم ان کو تعبیر کر لیتے ہیں. اگر کوئی 400 سال پہلے اس کو بیان کرتا تو شاید اس طرح بیان کرتا کہ ہم ایسے چراغ جلا دیں گے جن میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ متشابہات کا اسلوب ہوتا ہے، یعنی گویا چراغ تیل وہ تو جلتے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اس طرح کے چراغ بھی جلیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ میں یہی کیا ہے. آگے تنبیہ کی ہے کہ محکمات کو محکم پکڑو، اور اگر دل میں ٹیڑھ نہیں ہے تو متشابہات کے درپے ہونے کی کوشش نہ کرو. اس میں یہ توجہ دلائی ہے کہ جتنا علم دیا جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. باقی کے درپے ہو کے ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دل کی ٹیڑھ کا شکار ہو جاؤ گے. اور پھر اس کی دو وجہ بیان کی ہیں کہ کیوں انسان محکمات کو چھوڑ دیتا ہے اور متشابہات کی حقیقت جاننے کے درپے ہو جاتا ہے. پتہ چلے مجھے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی تو نہروں میں پانی کی طرح پیدا ہو جائے گا یا وہاں بھی بھینسوں کے باڑے بنانے پڑیں گے. تو یہ حقیقت کو جاننے کے درپے ہونا ہے، اس سے روک دیا. فرمایا کہ وہ دنیا ابھی تمہاری گرفت میں نہیں آئے گی، زیادہ اچھا یہ ہے کہ جتنا علم دیا گیا اس پہ اکتفا کرو. اور پھر انگلی رکھ کر بتایا ہے کیونکہ گرد و پیش میں کروڑوں انسان ہیں کہ تم میں سے بعض میری بات پر نہیں عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصرار کریں گے کہ ہم نے حقیقت کو جاننا ہے، ابتغا تعویل ہی، وہ حقیقت کو جاننے کے درپے ہو جائیں گے. اور بعض وہ ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ یہ پکڑے گئے، محکمات میں تو کیا بات کرنی ہے، متشابہات کو پکڑ کر ان مذہبی لوگوں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. تو اس کو کہا ہے کہ یہ ابتغائے فتنہ ہے. تو ان دو وجوہ سے انسان ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، ورنہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں. جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی ہم اس کو جان لیں گے. اس کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، سمجھنا تو الفاظ کو سمجھنا ہے، لیکن حقیقت کس طرح سامنے آئے گی وہ ابھی ہماری گرفت سے باہر ہے. اس کو آپ خوابوں سے سمجھ سکتے ہیں. خواب میں بھی چیزیں اسی طرح متشابہ کر دی جاتی ہیں، یعنی ایک واقعے کو تمثیل میں یا ایک ڈرامے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا نفس روزانہ کرتا ہے. سیدنا یوسف کا خواب قرآن میں بیان ہوا ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا ہے. اب یہاں پر الفاظ تو بالکل واضح ہیں، ہمیں معلوم ہے 11 کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے ستارے کیا ہوتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں سورج کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں چاند کیا ہے، یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ سجدہ کیسے ہوتا ہے. لیکن اس سے مراد کیا تھی، اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھکیں گے. وہ سورہ کے آخر میں بالکل دوسری صورت میں معلوم ہوئی. تو یہ اس کا مطلب ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب بالکل متعین ہے، یعنی جہاں اس دنیا کی بات ہو وہ محکم ہے، اور جہاں اس دنیا سے ماورا کسی دنیا کی بات ہو وہاں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جائے. کیونکہ ہم اپنی زبان میں الفاظ اس وقت ایجاد کرتے ہیں جب کسی چیز کو ہم اپنے ادراک میں لے آتے ہیں یا اس سے تشبیہ دینا ممکن ہو جاتا ہے.